ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیں۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ یوم الخمیس مئۃ مرۃ لم یفترقوا ابدا۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جمعرات کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو سرکار فرماتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جمعرات کو ہمارے یہاں میں نے بتایا تھا جو عورتوں کے لیے عبادت خانہ بنایا گیا ہے، تو اس میں ہماری بیٹیاں اور ساری بچیاں اور محلے کی بہت ساری خواتین آ کر کے مغرب سے لے کے عشاء تک صرف سرکار پہ درود پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں کی خواتین کو بھیجا کریں، جمعرات کو یاد رکھیں، جمعرات کو مغرب کی نماز وہیں پڑھیں اور اس کے بعد فوراً، یہ صرف خواتین اسلام کے لیے ہے۔ بلڈنگ نمبر 12A، روم نمبر 111 اور 112، پہلے مالے پہ 12A میں، مسجد کے سامنے بلڈنگ میں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ ہے، اور آپ حضرات بھی درود پاک ویسے ہمیشہ پڑھا کریں، کیونکہ ایک روایت اور بھی اس پر عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں درود پڑھیں آپ۔ ایک تو میں نے بتایا کہ سرکار علیہ السلام کا پیار مل جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے نا۔ زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، آپ دیکھیں نا کہ کوئی مریض، کوئی تندرست، کوئی بیمار، کوئی کیسے بھی زندگی گزر سب کی رہی ہے، مگر زندگی وہ سب سے بہتر ہے جو ان کی یاد میں گزرے، ٹھیک، اور اس کا طریقہ درود پاک ہے، کثرت کے ساتھ درود پاک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر من الصلاۃ فانھا تکشف الہموم والفموم والکرب وتکثر الارزاق وتوضع الحوائج۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی حاجت رک جائے، یعنی وہ کام کر رہا ہے ہو نہیں رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، جاب ڈھونڈ رہا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں جس کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت رک جائے، کام پورا نہ ہو رہا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک پھر فرمایا کہ وہ بہت غمگین رہتا ہے، بڑا محزون رہتا ہے، ہمیشہ غم چھایا رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، علاج سرکار نے بتایا ہے نا، علاج ہم لوگ علاج نہیں کرتے، سرکار نے علاج کیا بتایا کہ جو غم میں ہے تفکرات ہے، سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ فکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو ٹینشن ہو جائے نا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، تو ٹینشن سے شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اور فلاں ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ٹینشن اور تفکر اور فکر یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ تفکرات سے، ٹینشن سے، فکر سے آزاد ہو جائے، راستہ سرکار نے بتایا کہ اسے چاہیے وہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرے۔ جس کی روزی تو ہے، کام چل رہے ہیں، مگر کہتے نہیں کام تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، بھائی بابا صاحب دعا کر دیں، بابا صاحب تعویذ بنا دیں، نہیں، یہ سنیں سرکار کیا کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے رزق میں تنگی آ جائے اور وہ تنگی محسوس کرے کہ بھئی کاروبار پہلے تو میرے بہت اچھے تھے، اب ایسے حالات ہو گئے، تو سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے، وہ درود پاک پڑھے گا، اس کی روزی میں اللہ اضافہ فرما دے گا۔ یہ میں بابا دائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سرکار نے یہ فرمایا۔ تو اچھا، اس پر ایک مجھے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، میں اس لیے ہر جمعہ یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ درود پاک کیا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے میں نے کیوں فیصلہ لیا کہ ایک روم خریدا جائے؟ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، پائے کے بزرگ ہیں یہ، تو ان کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار علیہ السلام پر، اور جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے وہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ذات، امام سخاوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، دیکھا تو جنت میں جا رہے ہیں، تو پوچھا گیا حضور جنت میں کیسے گئے آپ؟ ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو کہا جنت میں ہوں۔ تو کہا وجہ؟ تو امام شافعی نے ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ، بڑی معتبر اور بڑی مستند کتاب ہے الرسالہ عربی میں، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، تو انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ امام شافعی بیان فرماتے ہیں خواب میں کہ میں نے الرسالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جگہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک لکھا ہے، تو فرماتے وہ جو میں نے درود پاک حضور پہ لکھا تھا اس کی برکت سے اللہ نے جنت عطا فرما دی، بس اس کی برکت سے کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی، یہ ہے درود پاک۔ تو محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ درود پاک پڑھتے تھے روزانہ سونے سے پہلے۔ آپ بھی پڑھا کریں، آخر ویسے سونا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سونا آخری سونا ہو آپ کا، حالات کیسے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو کم سے کم توبہ استغفار روزانہ بلا ناغہ، جو میرا اپنا معمول ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ روزانہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، ممکن ہو اگر تو دو چار شعر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یاد ہوں تو گنگنا لیا کریں، گنگنا لیا کریں اور توجہ ادھر ہی کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وجہ یہی ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ سے آپ کو نہیں ملنا ہے، قبر میں تاجدار کائنات آئیں گے، تو پہلا چہرہ تو انہی کو دکھانا ہے، تو یہ کر لیا کریں جو میرا اپنا معمول ہے، اور پھر جو ہے کم سے کم استغفار پڑھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ روزانہ بلا ناغہ یہ معمول بنائیں اپنی زندگی کا، کہ سونے سے پہلے یہ کر لیا کریں اور اللہ کو گواہ بنا کے کلمہ شریف پڑھا کریں کہ مولا اگر کوئی لفظ ایسا میرے منہ سے نکل گیا، آپ لوگ عالم نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا لفظ نکل گیا اور کفر ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے روزانہ اللہ کو گواہ بنا کر کے اور کلمہ پڑھ لیا کریں کہ مولا میں تجھے گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہوں، تجدید ایمان کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا کریں، تو اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر کچھ ہو گیا تو اللہ بخش دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مگر یہ اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے سرکار پہ، تو پڑھتے 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 ایک مدت ہو گئی، ہم لوگ کیا ہوتا ہے ایک دن کیے دوسرے دن بھول گئے، 2 دن کیے تیسرے دن بھول گئے، نہیں ایسا نہ کریں۔ آپ کا درود پڑھنا، اس پر میں کئی حدیث پیش کر چکا ہوں کہ سرکار کے ہاں نوٹ ہوتا ہے کہ آپ نے درود پڑھا تو سرکار کے ہاں نوٹ ہوتا ہے، نام پیش کیا جاتا ہے، تو جس دن آپ نہیں پڑھتے ہوگے تو اس دن نوٹس نہیں کی جاتی ہوگی کہ آج اس نے نہیں پڑھا، تو وہاں نوٹس بھی کیا جاتا ہوگا نا، آج اس کا تو نہیں آیا، کیا ہو گیا، کیونکہ صرف آپ ہی نہیں پیار کرتے نا، آپ سے کہیں زیادہ حضور پیار کرتے ہیں، آپ سے سرکار بہت پیار کرتے ہیں نا۔ تو محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور ایک دن جو ہے خواب میں میرے آقا خود ہی تشریف لے آئے، درود پاک کی فضیلت اور برکت بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں کہ حضور اشرف الصوفیہ صاحب جب تشریف لائے یہاں پہ تو حضرت کے جملے یہ تھے اور ایک وجدانی کیفیت تھی، اور حضرت فرما رہے تھے کہ یہ جو درود پاک کا حجرہ بنا رہے ہو اس میں جو تعاون کریں گے وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ حضرت فرما رہے تھے، حضرت کے جملے یہ تھے کہ جو صرف اندر آ جائے گا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا، کہ حضور اشرف الصوفیہ صاحب کے جملے ہیں، کہہ رہے تھے جو اندر آ جائے گا صرف داخل ہو جائے گا اللہ اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور یہاں تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے اپنے رقم بھی لگا رہے ہیں۔ تو سرکار آ گئے، اور محمد بن سعد یہ صرف سننے والی بات نہیں ہے، وہ آج بھی آتے ہیں، تو ہماری تڑپ تو کمزور ہے نا،
ہمارا تعلق سرکار سے کمزور ہو گیا، پھر ہم گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کہ یار وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی جو پہلوں کے ہوتے تھے، کمی آپ کے اندر ہے حضور، تو وہی آج بھی ہیں کرم فرمانے والے رحمت للعالمین۔ تو سرکار آ گئے اور کہا محمد بن سعد قربان جائیں، کاش زندگی میں ایسا لمحہ آئے، کاش ایسا زندگی۔ میں نے کہا نہیں، تقریریں ہم سنتے ہیں، نہیں، عمل کریں، پریکٹیکل اپنی زندگی میں لائیں۔ تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ عمل کریں نا، تب نتیجہ نکلے گا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد بن سعد، کہا سرکار ہاں حاضر ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اسی منہ سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے، تو ذرا منہ آگے کر، میں چومنا چاہتا ہوں، ذرا چہرہ میرے سامنے لے آ، قربان جائے۔ آپ کا دل نہیں تڑپتا کہ کبھی سرکار آپ کے خواب میں آ جائیں؟ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ کن کن چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں، مگر حضور کے لیے نہیں تڑپتے، آپ سرکار کے لیے نہیں تڑپتے ہیں۔ آپ جتنی تڑپ دنیا کے لیے ہے اس کا پاؤ حصہ اگر میرے آقا کے لیے کر دینا تو حضور آپ کو خود ہی کھینچ لیں گے، خود ہی قریب کر لیں گے، اپنے قدموں میں لے لیں گے۔ تو محمد بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے احتراماً گال پیش کر دیا، احتراماً میں نے گال پیش کیا، تو جب رخسار گال آگے کیا تو سرکار نے میرے رخسار پہ بوسہ لے لیا، سرکار نے بوسہ لے لیا۔ تو جب بوسہ لیا تو محمد بن سعد کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو فرماتے ہیں 8 دن تک میرے گال سے خوشبو آتی تھی۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ درود پاک کی ہے، درود پاک کی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ درود پاک ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھا کریں، ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، گھروں میں بھی تاکید کر دیں، یاد کرا دیں، کم سے کم زیادہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوٹے ہیں تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں، یہ یاد کرا دیں، کیونکہ ابھی سے جب تربیت کریں گے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید آپ کے دل پہ لگ جائے کہ آپ دیکھیں جمعہ میں اتنی تعداد، 5 وقتہ نماز میں اتنی تعداد نہیں رہتی، تو جمعہ میں اتنی تعداد کیوں؟ پہلی بات تو یہ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے، مگر اتنی تعداد کیوں؟ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو 5 وقتہ میں تو نہیں لاتے ہو، مگر جمعہ کے دن اپنے بچوں کو ضرور لاتے ہو اور تاکید کرتے ہو گھر میں، نہیں آج جمعہ ہے چلو۔ تو بچپن سے ان کے ذہن میں جمعہ 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 بھر گیا ہے، تو وہ کہیں بھی رہیں گے 5 وقت والی نماز میں ممکن ہے نہ آئیں، مگر جمعہ کی نماز وہ نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ بچپن سے آپ نے ایسی تربیت کی نا جمعہ 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 والی کہ ان کے دل میں دماغ میں جمعہ ہی بھر گیا ہے۔ تو جو تربیت آپ کریں گے اپنی اولاد کی بچپن سے، وہ ان کے ذہن میں اور دل میں بس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تربیت کریں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ دیکھیں نا، اس پر میں